السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 72 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، نماز کا بیان، نماز جنازہ، اور اس کے اندر ہمارا آج کا ٹاپک ہے بیماریوں کے فائدے۔ اس کا پارٹ 1 میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا، آج رہے گا پارٹ 2 بیماری کے فائدے۔ میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتائیں، اس کے بعد بیماریوں کے جب فائدے بتائے تو میں نے اس میں آپ کو پہلی چیز بتائی تھی کہ موت ایک سچائی ہے جو بیماری سے یاد آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پر عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر پر میدان محشر اور آخرت یاد آ جاتی ہے۔ آج پوائنٹ نمبر 4، بیماری میں پتہ چلتا ہے کہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، بستر پر پڑا ہوتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا پیسہ، میری طاقت قوت، میری شہرت، میری عزت، سب چیز اپنی جگہ پر میں اپنے آپ کو ان چیزوں کو دے کر بیماریوں سے بچا نہیں سکتا، موت سے بچا نہیں سکتا۔ پھر جب اس کے مقابلے میں وہ آخرت کو یاد کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آخرت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اگر جنت میں چلے گئے تو وہ نعمتیں ملیں گی جو میں چاہوں گا، جو میں مانگوں گا، وہاں موت نہ آئے گی۔ تو جب بیمار انسان ہوتا ہے تو اس کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے پتا چلتا ہے کہ آخرت بہتر ہے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ تم لوگ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، نہ سفارش کام آئے گی، اور نہ بدلہ دے کر تم اپنے آپ کو بچا پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہا ہے کہ یہ دنیا کے تعلقات، یہ دنیا کی پہچان، یہ دنیا کی سفارشیں، تعلقات، یہ سب قیامت کے دن کام نہ آئیں گے۔ مطلب یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا بہتر نہیں ہے، بہتر کیا ہے؟ آخرت۔ ایک بار اگر جنت مل گئی، ایک بار اگر اللہ کی رضا مل گئی تو اس کے بعد آدمی کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، انسان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، صرف اللہ کے انعامات رہیں گے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل جس میں کلیئر لفظوں سے بتایا گیا کہ آخرت بہتر ہے، سورہ اعلی آیت نمبر 14 سے لے کر اینڈ تک کی آیتیں، آیت نمبر 14 سے لے کر تقریباً 3 آیتیں اس کے بعد میں بھی ذکر کیا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کر لیا، لیکن تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ اللہ کہتا ہے والآخرہ، آخرت کی خاصیت یہ ہے کہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر، سورہ اعلیٰ کے اندر ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ دنیا بہتر نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے بڑے بن جاؤ انسان، چاہے کتنے بڑے بنگلے میں رہنے لگ جاؤ، چاہے کتنا پیسہ آپ کے پاس آ جائے، نہ آپ اپنے آپ کو بیماری سے بچا پاؤ گے، نہ موت سے بچا پاؤ گے۔ تو یہ آخرت ختم ہونے والی بھی ہے اور بری بھی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بیمار ہوتا ہے، بیماری کے اندر، تنہائی کے اندر، تکلیف کے اندر، درد کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا کیا فائدہ ہوا کما کر، کیا فائدہ اتنا جمع کر کے، میرے پاس تو آج کوئی بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ تو تب احساس ہوتا ہے کہ آخرت زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے۔ نمبر 5، تقدیر پر راضی ہونا آ جاتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تقدیر پر راضی ہونا آ جاتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی چیز مقدر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیماریوں کو مقدر کیا ہے، اب بیماریوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میں انشاءاللہ اس پر راضی ہو جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ امتحان ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اب تو مجھے نعمت دے تو بھی ٹھیک، نہ دے تو بھی ٹھیک، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی ہونا آ جاتا ہے۔ یہ بیماری کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2396, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2396, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न अदमल जज़ा मअ अज़मिल बला, यकीनन बड़े बड़े बदले बड़ी बड़ी आजमाइशों के बाद मिलते हैं। और यकीनन अल्लाह ताला जब किसी कौम को पसंद करता है तो उन्हें आजमाइशों में डाल देता है। जो राजी होता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है, जो नाराज होता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। तो इसलिए बीमारी के अंदर हमेशा याद रखना कि अगर आपकी जबान पर कभी शैतान ये जुमले डाल दे, तेरे ही साथ क्यों, तू ही बीमार क्यों रहता है, तेरा मामला ऐसा क्यों, तेरे साथ ऐसा क्यों, इतनी नमाज का क्या फायदा, इतनी इबादत का क्या फायदा, तो इस हदीस को अपने दिमाग में दोहरा लेना, इस हदीस को याद कर लेना कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि यकीनन बड़े बड़े बदले बड़ी परेशानियों के बाद दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला जब किसी कौम को पसंद करता है तो परेशानियां देता है, यानी आपका बीमार होना, आपका तकलीफ में होना, आपका परेशानी में होना, असलन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों के ऊपर लेता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपका इम्तिहान ले रहा है और अगर उस सूरत के अंदर आप सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला की तकदीर पर सब्र दिखा रहे हैं, तो यकीनन जो राजी हुआ उसके लिए रजा और जो नाराज हुआ उसके लिए अल्लाह की नाराजगी हो जाती है। तो अगर अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना चाहते हो तो हलाल पर वाक़ई रहो, अल्लाह ताला के लिए रुको, हर इम्तिहान हर तकलीफ के ऊपर सब्र का मुजाहिरा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में आपको बड़े बड़े बदले इंशाअल्लाह अता करेगा। नंबर 6, तकब्बुर का खात्मा होता है या कम हो जाता है। खात्मा ना भी हो तो कम तो जरूर हो जाता है। बीमारी का एक फायदा यह भी होता है, तकब्बुर या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। कैसे? बंदा मोमिन आम जिंदगी के अंदर अपने आप को बड़ा समझता है, मैं ताकतवर, मैं पैसे वाला, मैं स्टेटस और रुतबे वाला, अपने आप को बड़ाई, खुद पसंदी, अनानियत के दावे, अना मैं के दावे हम इंसान करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम बीमार होते हैं, बीमारी के अंदर होते हैं ना, तो हमें मौत याद आती है, चारों तरफ अपना मंजर याद आता है। आखिरत का जब मंजर याद आता है ना तो इंसान का सारा तकब्बुर बर्बाद हो जाता है। खास तौर पर अभी इस बीमारी के अंदर लॉकडाउन में तो हमने बहुत अच्छे से देखा कैसे हमारा तकब्बुर टूटा। हमें लगता था कभी कारोबार बंद ही नहीं होगा, हमें लगता था कभी दुकान बंद नहीं होगी, हमें लगता था मैं सब करने वाला। रब्बुल आलमीन ने 6 महीने घर के अंदर बिठाकर खिलाया और यह बता दिया कि तेरी औकात कुछ नहीं, अल्लाह ताला खिलाने वाला। तकब्बुर का खात्मा होता है। बीमारी का एक फायदा यह होता है क्योंकि तकब्बुर अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 147, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल दर्रतिन मिन किब्र, जिस दिल के अंदर जर्रे के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। एक आदमी ने सवाल किया, एक इंसान ये पसंद करता है उसके कपड़े अच्छे हों, उसके जूते अच्छे हों, वो अच्छा खूबसूरत नजर आए, तो क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो यह है कि आदमी हक को छुपाए और लोगों को छोटा समझे। अपने सामने अपने साथ रहने वाले, अपने साथ काम करने वाले, अपने नौकर, अपने छोटे जो नीचे लोग होते हैं, अगर आप उन्हें छोटा समझते हैं, लोगों को हकीर समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, हक को छुपाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर तकब्बुर है, आपके अंदर किबरियाई है, अपने आप को बड़ा मानने का दावा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत नहीं देगा जर्रे के बराबर। अगर तकब्बुर मौजूद होगा रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत अता नहीं करेगा। तो तकब्बुर का अंजाम बहुत बुरा है। आप तकब्बुर की चाहें तो मिसालें आप देख सकते हैं। फिरौन ने तकब्बुर किया, इब्लीस ने तकब्बुर किया, नमरूद ने तकब्बुर किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके तकब्बुर को बर्बाद करके रख दिया, उन लोगों को बर्बाद करके रख दिया, उनके जिक्र को बर्बाद करके रख दिया। आज भी जब उनका नाम आता है तो मुंह से लानतें निकलती हैं। यह तकब्बुर का अंजाम है, अपने आप को बड़ा समझने का अंजाम है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल पसंद नहीं फरमाता। पर जब हम बिस्तर पर होते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, बुखार के मारे पूरा बदन टूट जाता है, तब एहसास होता है कि असल चलाने वाला तो अल्लाह है। वो अब तक मुझे चला रहा था, मैं अपने आप को बड़ा समझ रहा था, अब तक तो वही मुझे खिला रहा था, अब मैं घर में बैठा हूं, इतने महीने से अल्लाह मुझे खिला रहा है, तो अल्लाह ताला ही खिलाने वाला, अल्लाह ताला देने वाला, अल्लाह ताला अता करने वाला। तकब्बुर का खात्मा होता है।
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا خاتمہ ہوتا ہے, انسان کا لیول ذرا نیچے آتا ہے. بیماری کے ذریعے رب العالمین ہمیں بہت سارے فائدے دیتا ہے. نمبر 7, گھر والوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے. گھر والوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ہوتا کیا ہے, ہم لوگ نقلی زندگی جیتے ہیں آج کل. باہر کے دوست, باہر کی دنیا, باہر کے تعلقات, کہ کئی بار انسان بولتا ہے نا یہ میرے دوست میرے بھائی سے بڑھ کر ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. بھائی سے بڑھ کر کون کیسے ہوگا, وہ خون کا رشتہ ہے. یہ تو میرے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں. ماں باپ سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان کا جو درجہ اللہ کسی اور کو دے گا ہی نہیں تیرے ذریعے سے. غلط ہے یہ جملے کہنا پر ہے. ہم یہی زندگی جیتے ہیں, باہر کے لوگوں میں رہنا, انہیں اپنا سمجھنا, انہیں اپنے راز بتانا, ان کے ساتھ زندگی گزارنا اور گھر والوں پر دھیان نہ دینا, یہ ہماری عام روٹین لائف. لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں, بیماری سے گھرے ہوتے ہیں, بیماری کے اندر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں, اس وقت آپ کے بوڑھے ماں باپ ہی آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کے بھائی بہن ہی آپ کے حالات لیتے ہیں, آپ کے بیوی بچے ہی آپ کی خدمت کرتے ہیں. تو اس بیماری کے اندر آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ گھر والوں کی اہمیت کیا ہے, گھر والے کیا ہیں, گھر والوں کی قدر کرنا آ جاتا ہے. وہ گھر والے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 4830, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو کہا, اصل من وصلک واقطع من قطعک, کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا. یعنی اگر رشتے جوڑے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو جوڑ دے گا, اور اگر کوئی رشتے توڑے گا تو اللہ رب العالمین اس بندے کو توڑ دے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے رشتوں کی اہمیت بتائی, اپنوں کی اہمیت بتائی, اپنوں کی قدر بتائی, کہ اگر انسان رشتوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے, رشتوں کی قدر کرتا ہے, رشتوں کو اہمیت دیتا ہے, یا رشتوں کو حق پر ادا کرتا ہے, تو یقیناً رب العالمین اسے انعام دے گا. اور اگر وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا ہے, اپنوں کی قدر نہیں کرتا ہے, تو رب العالمین اس پر عذاب نازل کرے گا. اس لیے رشتوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے بیماری کے ذریعے, تکلیف کے ذریعے, پریشانیوں کے ذریعے. وہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, وہی ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں, وہی ہمیں پانی پلا رہے ہیں, وہی وقت پڑنے پر نہلا رہے ہیں, وضو بنا رہے ہیں, بار بار ہمارے پاس آ کر بیٹھ رہے ہیں. یہ وہ گھر والے جنہیں ہم عام حالتوں میں اہمیت نہیں دیتے, ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے, ان کے ساتھ محبت سے بات کرنا پسند نہیں کرتے, ماں باپ کا ایک سوال 2 بار کرنا ہمیں پسند نہیں آتا. پر یہی وہ رشتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. ایک اور دلیل لکھ لیں, سورہ نساء آیت نمبر 1, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا, لاسٹ کے اندر کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذمہ دار ہے. رشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذمہ دار ہے, اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. اس لیے کہ انسان کو بیماری کے اندر, تکلیف کے اندر, پریشانی کے اندر جب وہ بستر پر ہوتا ہے تب اسے اپنوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. ایک دلیل اور اس کے اندر لکھ لیں, تیسری دلیل, موطا امام مالک حدیث نمبر 2744, موطا امام مالک حدیث نمبر 2744, اللہ کے نبی وسلم کا فرمان, وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ, میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسے لوگوں پر میری محبت واجب ہے. محبت, اپنوں کا احساس, اپنوں کی قدر کرنا, اپنوں سے محبت کرنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان میرے لیے کسی سے محبت کرتا ہے, میرے لیے کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے, میرے لیے کسی کے ساتھ وقت لگاتا ہے, تو میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے. میں اپنی محبت کو ایسے لوگوں پر واجب قرار دے دیتا ہوں. اس لیے گھر والوں کی اہمیت کو سمجھنا, ان سے اللہ کے لیے محبت کرنا, ان سے اللہ کے لیے تعلقات بنانا, ان کے تعلقات کو نبھانا, رشتوں کو نبھانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. پر اس کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں, بیماری کے اندر ہوتے ہیں. آپ نے اور ہم نے کتنے اچھی طریقے سے جانا نا, کتنے اچھی طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر دیکھا نا, کوئی کام نہ آیا, کسی نے ساتھ نہ دیا. ساتھ کس نے دیا؟ آپ کے گھر والوں نے. چاہے آپ کو کورونا ہی کیوں نہ ہو گیا, آپ کی سانس کیوں نہ اکھڑ گئی, تب بھی ان گھر والوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, آپ کے ساتھ رہے. چاہے پڑوسی چلے گئے, تعلقات چلے گئے, دوست چلے گئے, کوئی ساتھ کھڑا نہیں تھا, پر یہ گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے تھے, ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے, ہر قدم پر آپ کو نبھا رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیماری کے اندر کہ میرا اپنا کون اور میرا پرایا کون. نمبر 8,
دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسروں کی تکلیف کا احساس آ جاتا ہے. بھئی جیسے ہوتا ہے کیا ہے، ہمیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب میری طبیعت خراب تھی 2 دن سے اس لیے میں نہیں آ پایا، مجھے بخار آ گیا تھا، احساس نہیں ہوتا. میرے ہاتھ پیروں میں درد تھا، احساس نہیں ہوتا. میری مدد کر دو، میرے گھر کے اندر فلاں والا بیماری آ گئی ہے جس کی وجہ سے سانس اکھڑ رہی ہے، احساس نہیں ہوتا. لیکن بیماری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود اس بیماری کو جھیلتے ہو نا تب آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. فلاں شخص میرے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا ملیریا مجھے ہو گیا، ٹائیفائڈ مجھے ہو گیا، میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے احساس نہیں ہوا تھا، پر جب آج میں نے اس تکلیف کو اٹھایا تو مجھے احساس ہوا کہ اس شخص کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا، اس کے پاس کتنا درد رہا ہوگا، وہ مجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، میں نے اس کی مدد نہیں کی. اس بیماری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو، اس بیمار کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے، ان کی تکلیف کو وہ سمجھنے لگتا ہے، اور ایک بار جب وہ بیماری سے اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد ایسے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے، ساتھ بھی دیتا ہے. تو بیماریوں کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں اس میں سے فائدہ نمبر 8واں جو فائدہ ہے وہ یہ کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6011، صحیح بخاری حدیث نمبر 6011، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مثل المؤمن وترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. یقیناً مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے اندر ایک جسم کی طرح ہے. مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کے اندر، رحم کرنے کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے اندر ایک جسم کی طرح ہے کہ جیسے ایک جسم کے کسی حصے کے اندر اگر درد ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی مومن ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی بھی پریشان ہو جائے وہ اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تکلیف پر جاگتے ہیں، اس کی تکلیف میں دور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. کب؟ جب ان کے اندر دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ مومن ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، تو آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو یہ بیماری آپ کو ضرور کرا دے گی. ہاتھ درد میں، پیر درد میں، بخار میں، سردی میں، کھانسی میں، کورونا میں، کینسر میں، کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو چھو کر گزر جائے یا گھر میں کسی کو ہو جائے تب اسے احساس ہوتا ہے دوسروں کی تکلیف کا. تو بیماری بری نہیں ہوتی، بیماری کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. نمبر 9، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے بیماری. کتنے گناہ کرتے ہم، کتنی خطائیں کرتے ہم، کتنا ناراض کرتے ہیں ہم اللہ کو، قدم قدم پر جھوٹ، خلاف ورزیاں، وعدہ پورے نہ کرنا، حرام کمانا کھانا، نہ جانے کتنے قسم کے گناہ ہماری زندگی کے اندر عام ہیں. ہم وہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ان گناہوں کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. پر اگر آپ بیمار ہو گئے تو یہ بیماری انشاءاللہ آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 8027. حالانکہ اس حدیث کو میں پیچھے والے ٹاپک میں بھی بیان کر چکا ہوں، پھر بھی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صرف آپ اس حدیث کا میننگ لکھ لیجئے، مفہوم لکھ لیجئے، ترجمہ میں پورا نہیں بتا رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا اس کے گناہ بڑی تیزی سے معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے. ہر غلطی، ہر خطا اگر وہ بستر پر پڑے پڑے توبہ اور استغفار کر لے تو رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اب یہ فائدہ ہوا یا نقصان؟ بھائی فائدہ ہی ہوا نا. نقصان یوں کہ ہم صحت مندی میں کبھی توبہ کرتے کیا، کبھی لیٹتے کیا، کبھی معافی مانگتے کیا، کبھی اللہ کے آگے روتے اور گڑ گڑاتے کیا، نہیں ہوتا ہے. لیکن جب بیمار ہوتے ہیں نا تب سب یاد آ جاتا ہے، توبہ استغفار سب ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. تو سوچئے بیماری میں خوش ہونا چاہیے، غمزدہ ہونا چاہیے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا چاہیے، یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گناہوں کی زندگی میں تو نے مجھے معافی کا ایک ذریعہ عطا کر دیا. تو اس پر تو مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. نمبر 10، توبہ اور استغفار کرنا آ جاتا ہے بیماریوں کا فائدہ. توبہ اور استغفار کرنا آ جاتا ہے.
صحیح بخاری حدیث نمبر 6307، صحیح بخاری حدیث نمبر 6307، جس کے اندر ذکر ہے اللہ کے نبی کی توبہ کا، اور آپ کہتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ سنو اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کون؟ بخشے بخشائے، سید المرسلین، شفیع المذنبین، شافی محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن نے کوئی گناہ کیے نہیں اور اگر کر بھی لیتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ پر ہم تو 7 بار بھی نہیں مانگتے، پورے ہفتے میں 7 بار نہیں مانگتے، دن میں 1 بار استغفار صحیح سے نہیں کرتے، پر اللہ کے نبی اتنا زیادہ کرتے تھے۔ لیکن جب بیمار ہوتے ہیں نا تب خوب استغفر اللہ ہوتا ہے، اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں اس میں موت نہ آ جائے، پتہ نہیں زندگی ختم نہ ہو جائے، اللہ معاف کر دینا، اللہ یہ گناہ معاف کر دینا، وہ گناہ معاف کر دینا۔ تو یقیناً اس بیماری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس بیماری کے اندر توبہ اور استغفار کرنا آ جاتا ہے، معافی مانگنا آ جاتا ہے، اللہ کے آگے جھکنا آ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ نمبر 11، عمل کا برابر ثواب دیا جاتا ہے، عمل کا برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیماری کے اندر ہے، ٹوٹی پھوٹی جتنی عبادتیں کر پا رہا ہے، پر اگر وہ کمزور بھی کرے، کم بھی کرے، پر انشاءاللہ اس کی اس بیماری کی وجہ سے رب العالمین اسے پورا پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2996، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا مرض العبد او سافر کتب ما يعمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کے اندر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے عمل کا ویسا ہی بدلہ دیتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں رہ کر عبادت کرتا تھا۔ بیماری میں عبادت کم بھی کرے، تھوڑی بھی کرے، جاگے سمجھے تب کرے، سویا رہے چھوٹ جائے، کتنی ہی کم کر لے، لیکن اس بیماری کا فائدہ یہ ہے کہ عمل کا ثواب برابر عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ صحت کے اندر، تندرستی کے اندر اپنے گھر پر عبادت کرتے تھے، اگر بیماری میں نہ بھی کر پاؤ تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کو وہی ثواب، وہی بدلہ، وہی اچھائیاں انشاءاللہ عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ ہے۔ تو ایک فائدہ یہ کہ عمل کا برابر ثواب دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا۔ نمبر 12، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آ جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ بھئی ہم لوگ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ ارے بس پوچھو ہی مت، حالات بڑے خراب ہیں۔ جب بیمار ہوتے ہو نا تب احساس ہوتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی، وقت کتنی بڑی نعمت تھی، میں چلتا پھرتا تھا تو کتنی بڑی نعمت تھی، ہاتھوں کا چلنا کتنی بڑی نعمت ہے، پیروں کا اٹھنا کتنی بڑی نعمت ہے، آنکھوں کا کام کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں کا سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تب اسے شکر ادا کرنا آ جاتا ہے، اللہ کا خوب شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر، اللہ بہت اچھے حالات تھے، اللہ بہت اچھی زندگی تھی، اللہ وہی زندگی عطا کر دے۔ کب؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے اندر شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ دلیل سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اور سورہ نساء آیت نمبر 147، 2 آیتیں ہیں شکر کے تعلق سے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کا فرمان، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یعنی شکر ادا کرنے پر نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں، بدلے دیے جاتے ہیں، بدلے عطا کیے جاتے ہیں، اور اگر بندہ ناشکری کرے تو رب العالمین کہتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا صحت کیسی ہے، تندرستی کیسی ہے، تو بولیے الحمدللہ۔ ہاتھ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جسم کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ کاروبار کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا، اور جتنی ناشکری کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا۔ دیکھیے نا کئی لوگوں کو رو کر کھانے کی عادت ہوتی، کتنا بھی ہو آپ پوچھئے ارے بہت پریشان ہوں،
بہت پریشان ہوں، کچھ نہیں چل رہا ہے میرا کام، بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی، وہ ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے، اور ایسا رونے والا جب بھی کھائے گا رو کر ہی کھائے گا۔ لیکن جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمتوں کو بڑھاتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ تو بیماری کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شکر ادا کرنا آ جاتا ہے۔ نمبر 13، صبر کرنا آ جاتا ہے، صبر کرنا آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں بیماری میں صبر کی فضیلت کی، ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3474۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی بیماری کے بارے میں سوال کیا گیا، طاعون کی بیماری کے بارے میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، پر یہ مومنوں کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ سنو، اگر کوئی مومن کسی جگہ طاعون پھیلا ہو اور وہیں پر صبر کرتا ہوا رک جائے، یعنی وہاں سے بھاگے نہ ادھر ادھر، جہاں ہے وہیں رک جائے، رب العالمین اسے شہید کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مومن طاعون کی بیماری میں کسی شہر کے اندر ہے، علاقے کے اندر ہے، وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور وہ صبر کرتے ہوئے وہیں رک جائے، اگر اس بیماری میں مر گیا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ صبر کرنے کی بنیاد پر تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، آزاریاں آئیں، آدمی صبر کرتا رہے، اللہ کے فیصلے منظور، اللہ کے سارے فیصلے منظور۔ اللہ اچھا رکھے تو اس کی طرف سے، برا ہو تو اس کی طرف سے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہر حال کے اندر راضی ہوں، ہر حال کے اندر رب العالمین رضامندی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اگر رک جاتا ہے بیماریوں کے پھیلنے پر، اسی علاقے میں رکھا رہتا ہے، کہیں بھاگتا نہیں ہے اور بیماری والے علاقے سے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کے صبر کی بنیاد پر رب العالمین اسے شہید کا درجہ عطا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انعامات، فائدے بیماریوں کے۔ لاسٹ ایک آخری فائدہ 14 نمبر، قیامت کے دن بیماروں کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ دیکھیے فضیلت سمجھیے گا، قیامت کے دن بیماروں کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ اس پہ بھی ایک ہی روایت دیکھ لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2402، سنن ترمذی حدیث نمبر 2402، قیامت کے دن آسانی ہوتی ہے، یہ فائدہ ملتا ہے مریض کو، بیمار کو، پریشان حال کو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یعطى اہل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین دنیا میں پریشان رہنے والوں کو بدلے عطا کرے گا، قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین دنیا میں پریشان رہنے والوں کو بدلے عطا کرے گا، تو دنیا میں اچھائی سے رہنے والے کہیں گے کاش ان کی چمڑیوں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ثواب ہوگا بہت بڑا، درجہ ہوگا بہت بڑا، مقام ہوگا بہت بڑا، کہ کل روز قیامت جب اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگوں کو، بیماروں کو، آزاروں کو قیامت کے دن جب بدلے دینا شروع کرے گا، تو ایسے لوگ جنہیں دنیا میں تکلیفیں نہیں آتی تھی، وہ اللہ سے کہیں گے کاش اللہ تو دنیا کے اندر ہماری چمڑیوں کو کینچی سے کٹوا دیتا، کیونکہ ہمیں بھی یہی بدلہ چاہیے تھا، ہمیں بھی یہ انعام چاہیے تھا، ہمیں بھی تیری رضا چاہیے تھی۔ اس کا مطلب بیماری بری نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہوتی اللہ کے حکم سے ہے نا، اس کی اجازت کے بنا تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے نا۔ اب اگر اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، اس کے کہنے سے، اس کے عطا کرنے سے اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تو آپ کا کام ہے صبر، آپ کا کام ہے شکر، آپ کا کام ہے ان باتوں پر رک جانا، ٹھہر جانا، اور ان فائدوں کو اپنی زندگی کے اندر تلاش کرنا، ان فائدوں کو اپنے زندگی کے اندر ڈھونڈنا۔ یہ تو کچھ فائدے ہیں، آپ چاہیں خود غور کریں تو اور زیادہ فائدے آپ کو مل جائیں گے بیماریوں کے۔ پورا لاک ڈاؤن اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنے فائدے آپ کو لاک ڈاؤن کے اندر ملے آپ کو سب سمجھ میں آ جائیں گے
سب چیزیں، سب فائدے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، اور یقیناً یہ فائدے ہم بیماری کے اندر حاصل بھی کرتے ہیں، پر کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیماری کا صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس لیے اس ٹاپک کے بیان کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اور ہم سمجھیں کہ بیماریاں بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، بنا فائدے کے، بنا ضرورت کے رب العالمین کی طرف سے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی بجا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے، اس پر جھکنا چاہیے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، تو رب العالمین ایسے لوگوں کو نیک بدلے عطا کرے گا، اور جب وہ بدلے دیے جائیں گے تو دنیا میں عافیت سے رہنے والے کہیں گے کاش اللہ ہماری چمڑیاں کاٹ دی جاتی قینچیوں سے اور ہمیں بھی یہ بدلہ مل جاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے فائدے ہیں، بیماریوں کے بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ بیماریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ دین اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔